چلیں مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا وہ مالک ہے۔ یہاں پر یہاں تک بات پہنچی تھی کہ مالک کے اندر ایک قرات متواترہ، قرات سبع یا ثلاثہ یا عشرہ جو قراتیں ہیں، ان میں ایک قرات ہے ملک کی۔ تو یہاں پر اللہ نے دونوں قراتیں کیوں رکھی ہے، اس کی وجہ اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج انسان اس دنیا میں عارضی اور ظاہری طور پر چھوٹی موٹی جو چیز کا مالک اور بادشاہ ہوتا ہے، وہ ملک یعنی وہ بادشاہ اور حاکم بنا بیٹھا ہے، تو اللہ نے ایک قرات رکھ دی یہاں ملک یوم الدین کہ قیامت کے دن یہ جو ظاہری بادشاہت انسانوں کو دنیا میں حاصل ہے، وہ اس وقت ان کی ختم ہو جائے گی، اور وہ صرف اگر حاصل ہوگی تو وہ اللہ ہی کو ہو۔ تو وہ بادشاہت اور اسی طرح حقیقی مالک تو وہ ہے ہی، اس لیے مالک کا لفظ لے آئے۔ ایک قرات میں مالک اس لیے رکھا کہ وہ حقیقت میں مالک ہے، چاہے آخرت میں ہو یا اس دنیا میں، چاہے عارضی طور پر ابھی انسان ہے لیکن حقیقت میں مالک تو اللہ ہے۔ تو مالک اس لیے رکھا، اور ملک اس لیے رکھا کہ یہ دنیا کی جو عارضی حکومتیں تھیں انسانوں کو حاصل تھی تو سب ہٹ جائے گی، اور وہ صرف اگر اس وقت عارضی طور پر بھی حکومت ہوگی تو وہ ہوگی صرف اللہ کی ہوگی۔ تو مالک اور ملک دو قراتیں رکھنے کی وجہ یہ ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ تو بات تھی اس کی ظاہری۔ اب یہ بات ہے کہ قرات متواترہ جس کو پہچانا جاتا ہے قرات سبع سے، جو 7 قراتیں ہیں اور عموماً مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ قرات ثلاثہ ہے، پھر اس کے بعد عشرہ ہے، وہ اپنی جگہ اس کے بعد جو ہے آیات آئے گی تو وہاں اس پر مستقل جو ہے بحث ہوگی، اس پر کیا ہے، اس سلسلے میں جو ہے علماء کرام اور محققین اور جمہور کا کیا کہنا ہے، اور اس کا ثبوت کہاں سے ہے، اور جہاں سے ثبوت ہے تو اس کا مقام کیا ہے، وہ سب وہاں پر جو ہے گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر ایک زائد بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر جس طرح اللہ نے 6 مضامین کو بیان کیا ہے، اسی طرح اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے 3 فرقہ ضالہ گمراہ فرقوں کی تردید بھی کی ہے، جن کے باطل نظریات ہیں، اللہ نے ان کی سورہ فاتحہ میں تردید کی ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات اور پہلی تردید یہاں مالک یوم الدین میں بریلوی حضرات کی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رہنا ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر بریلوی کون ہے، کس کو بریلوی کہتے ہیں؟ مولانا رضا احمد بریلوی جو ان کے بڑے عالم دین ہیں، اور یہ ہمارے جو نامور علماء کرام ہیں، مثلا مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی تھانوی صاحب، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت سے جو نامور علماء دین ہیں، اور بلکہ علماء دیوبند کہہ لیجئے، ان کے ساتھ یہ درس نظامی میں ساتھی ہے، پڑھنے کے زمانے کے ساتھی ہے، ساتھ میں وہ پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کا مقام وہ ہے جو ہمارے قاسم نانوتوی کا ہے، چاہے فی الحال بعد میں ان کے نظریات اور باطل نظریات کی وجہ سے ان کا مقام نہیں رہا، لیکن دین کے علم کے اندر جاننے میں جو ہے ان کا درجہ اتنا ہی ہے جیسے کہ ہمارے علماء کرام کا، کیونکہ وہ سب ساتھ میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ درسیات کے سب ساتھی شمار ہوتے ہیں۔ اب پھر بعد میں ان کے نظریات کی وجہ سے ان کا مقام جو کچھ بھی ہوا ہو، تو یہ جو مولانا رضا احمد بریلوی ہے، تفسیر بھی ان کی ہے، جس طرح ہمارے علماء کی قرآن پر تفاسیر موجود ہے، اس طرح ان کی بھی تفسیر ہے، اور ہزاروں کتابیں ان کی بھی ہیں، اور اسی طرح فتاوی جس طرح ہمارے علماء کے موجود ہے اس طرح ان کے بھی ہے۔ تو ان کی قوم کے ماننے والوں کو وہ بریلوی کہا جا رہا ہے، اور ان کی جو ہے ممتاز اور ما بہ الامتیاز، جس سے وہ ہم سے الگ ہوتے ہیں، وہ جو ان کے نظریات ہیں، سر فہرست سے ان کے 3 یا 4 نظریات ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو نور مانتے ہیں، جبکہ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ ایک انسان ہیں۔ اسی طرح وہ آپ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں کہ جس طرح اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس طرح اللہ کے رسول بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ان کا تیسرا جو بڑا نظریہ ہے وہ یہ ہے
کہ آپ عالم الغیب ہیں، جس طرح اللہ جان رہا ہے ہر بات، اس طرح اللہ کے رسول بھی جان رہے. تو اس طرح گویا بڑے بڑے جو نظریات ہیں جس سے وہ ہم سے الگ ہو رہا ہے، جبکہ ہمارے یہ سب نظریات نہیں ہے، بلکہ یہ تمام کی تمام صفات اللہ کی ہے، اور اللہ کے رسول کی حیثیت صرف ایک انسان کی ہے. جس طرح انسان کی معلومات ہے اس طرح آپ کی معلومات ہے. ہاں وہ بعض چیزیں ایسی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ کی حیثیت صرف انسانوں کی ہے اور بشر من البشر ہے. لہذا ان نظریات کی بنا پر وہ ہم سے الگ ہوئے، ان کو کہا جاتا ہے بریلوی. تو بریلوی حضرات کا ایک نظریہ یہ ہے کہ نبی قیامت کے دن اور محشر میں جو ہے اللہ سے ہمیں چھٹکارا دلا دیں گے. یعنی یہ کہ آج انسان اگر جو ہے کچھ بھی گناہ کر لے، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ نبی جو ہے وہ انسان کو جرم سے یعنی گناہ سے چھڑوانے کے مالک ہوں گے. یعنی وہ چاہیں گے تو وہاں جو ہے سفارش کروا کے ان کو چھڑوا لیں گے، یعنی نبی اس کے مالک ہے. تو اللہ نے اس قرآن کی آیت سے ان کی تردید کی کہ اس دن یعنی قیامت کے دن کسی کو سزا دینا یا نہ دینا، چھوڑنا یا نہ چھوڑنا، اس کا اگر یوم الدین کا اگر مالک ہے تو وہ صرف اللہ ہے. نبی یا کسی دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ جس طرح چاہے کسی کو چھڑوا دے یا کسی کو سزا نہ دلوائے. تو بریلوی حضرات کا جو نظریہ ہے اس کی اس آیت سے نفی ہو جائے کہ روز جزا کے دن کا مالک اگر ہے تو اللہ ہے، لہذا نبی یا کسی ولی کو ملکیت کا حق حاصل نہیں ہوگا. کہ آج یہاں صرف بریلوی کی تردید ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دیوبندی حضرات ہیں ان میں بھی بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ اگر فلاں سے ہم بیعت ہو گئے، فلاں اس دنیا کے اندر فلاں نے ہمیں خلافت دے دی، یا فلاں سے بیعت ہو گئے، یا فلاں نے جو تسبیحات بتائی اس کے مطابق پڑھ لی، یا فلاں نے جو کہا اس کے مطابق کر لیا، تو کل قیامت کے دن جو ہے ہمارے وہ کام آ جائے گا. جس طرح بریلوی کہتے ہیں کہ نبی کام آ جائے گا، فلاں ولی کام آ جائے گا، تو ہم اور ان میں کیا فرق رہا؟ یہی وجہ ہے کہ مولانا منظور نعمانی مفتی سعید احمد صاحب خود لکھ رہا ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ منظور نعمانی نے مجھے براہ راست کہا تھا، اے سعید جو ہے بریلوی اور دیوبندیوں کے درمیان میں ایک بالشتہ کا فاصلہ ہے ابھی بھی فی الحال، یعنی ان کے اور ان کے نظریات میں ابھی بھی ایک بالشتہ فاصلہ ہے، یعنی دیوبندی کچھ صحیح عقائد پر ہے. لیکن مفتی صاحب اپنے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ میں خود اب کہہ رہا ہوں کہ یہ دیوبندی اب بریلویوں کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، یعنی یہ جو ایک بالشتہ کا فاصلہ تھا وہ بھی ہٹ گیا. یعنی خلاصہ یہ کہ دیوبندیوں کے نظریات وہی ہو گئے جو بریلویوں کے تھے. تو آج بھی ہم میں بھی بہت سارے ایسے انسان جاہل بالکل کہ فلاں حضرت نے کہا، فلاں نے. دنیا میں اگر بادل جو ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ انبیاء کرام کا، انبیاء سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں. اور بادل انبیاء اگر اس دنیا کے اندر سب سے اونچی ہستی اگر مان لے تو صحابہ کرام ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو یہ آج کل کی انسان اس کی کیا حیثیت ہے کہ میرا یہ قول، میرا یہ نظریہ، میری یہ بات میں کہہ رہا ہوں، تو اور تیری حیثیت کیا ہے کہ تو اپنی بات بتائے. تو جب اللہ کے رسول کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو یہ آج کل کے لوگوں کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ فلاں کو کہتے تم یہ پڑھ لو تمہارا کام بن جائے گا، فلاں یہ کر لو یہ کر لو. اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے. ہاں جو کچھ بھی کرنا ہو انسان اللہ کے لیے کرے. ہاں اس کے علاوہ کائنات میں بڑھ کر اگر کوئی جو ہے انسانیت ہے تو وہ اللہ کے رسول ہے، لیکن پھر بھی آپ کو یہ حق حاصل نہیں. اور اس کی دلیل خود قرآن کریم کی آیت ہے. خود اللہ کہہ رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. خود قرآن کہہ رہا ہے نفس نکیرہ ہے، اور نکیرہ اصول ہے تحت نفی جب آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. تو یہاں لا تملک نفس جو نکیرہ ہے وہ لا تملک نفی کے بعد ہے، لہذا یہاں ہر نفسیت اور ہر انسان کی نفی ہو جائے گی کہ کوئی نفس کسی نفس کے لیے کچھ کام نہیں آئے گا، یعنی مالک نہیں ہوگا. تو یہاں صراحت ہے اس بات کی کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں. اولاً تو بریلوی حضرات کی تردید ہے، اور ساتھ ساتھ میں آج کل کے یہ جو بالکل جاہل قسم کے مسلمان ہیں کہ فلاں نے یہ کہا یا فلاں کے مطابق چلے یا فلاں نے ہم سے بیعت جو ہے لے لی تو ہمارا کام بن جائے گا، یہ ہو جائے گا. کوئی کسی کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہاں اس لیے مالک ہے تو صرف اللہ ہے. جو کچھ بھی کرے انسان اللہ کے لیے کرے، ورنہ اس کے علاوہ کسی کے لیے اگر کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ شرک ہو جائے گا. اب بریلوی حضرات کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم یوں کہتے ہو کہ نبی مالک ہے یا ہمارے فلانا بڑے پیر ولی جو ہے مالک ہے، تو
ہم دلیل میں ان کو یوں کہتے ہیں کہ خود قرآن میں اللہ نے کہا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا. تو وہ جواباً عرض کرتے ہیں ہمیں کہ دیکھو یہاں پر اللہ نے جو نفی کی ہے قرآن میں لا تملک نفس میں، تو وہ نفی وہ ذاتی کی ہے، یعنی ذاتی طور پر کوئی شخص جو ہے وہاں کسی شے کا مالک نہیں ہوگا. البتہ وہ یوں کہتے ہیں کہ عطائی کی نفی نہیں ہے، یعنی ان کا کہنا ہے کہ نبی کو اللہ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ کل قیامت اور محشر کے دن جو ہے لوگوں کی بخشش کروا دے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہاں نفی ذاتی کی ہے، عطائی کی نہیں ہے، اور ہمارا نظریہ جو ہے وہ عطائی والا ہے. یعنی ہم یوں کہتے ہیں کہ نبی کو حق اللہ نے دیا ہے جس کی بنیاد پر وہ جو ہے کل مالک ہو جائیں گے اور وہ ہمیں چھڑوا لیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی اور عطائی شے کیا ہے؟ تم یہ جو کہتے ہو کہ یہاں ذاتی کی نفی ہے عطائی کی نہیں ہے، تو ذاتی اور عطائی کی کوئی شے نہیں ہے، دونوں ایک ہے. وہ اس طرح سمجھے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جتنی بھی شے ہے، انسانوں میں مخلوقات میں جو کچھ بھی ہے، وہ تمام کی تمام عطائی ہیں. بلکہ انسان کا وجود، بلکہ امام الانبیاء کا وجود بھی خود ان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ کا عطا کردہ ہے. لہذا فیما بینہ و بین اللہ، اللہ اور بندوں کے درمیان اور مخلوقات کے درمیان ذاتی اور عطائی کا فرق کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں جتنی بھی شے ہے وہ کیا ہے؟ عطائی ہے، اللہ کی عطا کردہ ہے. لہذا تمہارا کہنا کہ یہاں ذاتی کی نفی ہے عطائی کی نہیں، تو عطائی تو صرف امام الانبیاء کو حاصل نہیں ہے، ہر دنیا کے ہر مخلوق کو اللہ نے ہر چیز دی ہے. تو عطائی اللہ اور انسانوں کی حیثیت سے پوری دنیا عطائی ہے، کوئی شے ذاتی نہیں ہے. اور ذاتی اور عطائی کا فرق وہاں تم کر سکتے ہو کہ جہاں دونوں پہلو موجود ہو. جیسے کہ آپس میں دو انسان، ان میں ذاتی اور عطائی کا فرق ہو سکتا ہے. مثلا کوئی ایک کتاب ہے ایک انسان کی، تو یہ ابھی عارضی طور پر اس نے خریدی ہے تو وہ اس کا ذاتی طور پر مالک ہے، لیکن وہ کسی اور کو استعمال کرنے کے لیے دے گا تو یہ اس کے لیے بن جائے گی عطائی، کیونکہ ابھی اس نے عاریۃً استعمال کے لیے دیا ہے. تو آپس میں فی ما بینہ و بین المخلوق تو ذاتی اور عطائی کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور مخلوق کے درمیان ذاتی عطائی، کیونکہ ذاتی اللہ ہی کی ذات ہے اور عطائی پوری دنیا ہے. ایسا نہیں کہ بات ذاتی اور عطائی ہے اللہ کی حیثیت سے، نہیں، پوری دنیا عطائی ہے. لہذا فی ما بینہ و بین اللہ کوئی چیز جو ہے ذاتی نہیں ہے. لہذا تمہارا اللہ اور مخلوق کی حیثیت سے ذاتی اور عطائی اور یوں کہنا کہ یار ذاتی کی نفی ہے عطائی کی نہیں ہے، یہ کہنا ہی درست نہیں، کیونکہ اصول میں ذاتی اور عطائی کا فرق تو وہی ہو سکتا ہے جہاں دونوں پہلو موجود ہو، جبکہ اللہ اور انسان کی حیثیت سے سب چیزیں عطائی ہے، کوئی چیز ذاتی ہے ہی نہیں، مخلوق کی سب اللہ کی ہے. لہذا یہاں فرق کرنا درست نہیں. دوسرا جواب ان کو یوں دیا ہے کہ یوم لا تملک نفس، یہاں پر تم جو کہتے ہو کہ ذاتی کی نفی، یعنی ذاتی طور پر تو نبی مالک اور ولی مالک نہیں ہوں گے، البتہ اللہ نے حق دیا ہے کہ اس عطائی کے طور پر وہ مالک ہو جائے اور ہمیں چھڑوا لے. تو یاد رکھے کہ یہاں جو ہے نفی جو داخل ہے، نفی وہ تملک فعل پر داخل ہے، اور اصول ہے کہ نفی جب فعل پر داخل ہوتی ہے تو جن سے فعل کی نفی ہوتی ہے. لا تملک فعل ہے اور اس پر لا نفی داخل ہوئی ہے، اور اصول ہے کہ نفی جب فعل پر داخل ہوتی ہے تو جنسیت کی نفی ہوتی ہے. لہذا یہاں جو نفی ہوگی وہ جنس تملیک کی نفی ہوگی. مطلب یہ ہوا کہ نفس ملکیت ہی کسی کو حاصل نہیں ہوگی، اب چاہے وہ ذاتی ہو یا عطائی ہو. یہاں نفی بالکلیہ سرے سے کس کی ہے؟ جنس تملیک کی، یعنی تملیک ہوگی ہی نہیں، چاہے وہ ذاتی طور پر ہو یا عطائی طور پر. مطلب یہ ہے خلاصہ کلام کہ تمہارا یہ ذاتی عطائی کا اولا تو فرق صحیح نہیں. دوسری بات کہ اگر کر بھی لو تو یہاں نفی فعل پر داخل ہوئی ہے، اور فعل پر جب نفی داخل ہوتی ہے تو جنسیت کی نفی ہوتی ہے، اور جنس یہاں جنسیت تملیک کی نفی ہے، یعنی مالک کوئی ہوگا ہی نہیں، چاہے وہ ذاتی عطائی ہو، کسی بھی طور پر جو ہے کوئی انسان کسی شے کا مالک نہیں ہوگا. لہذا یہاں تمہارا کہنا صحیح نہیں، اور صحیح بات یہی ہے نظریہ کہ کوئی اللہ کے علاوہ اس دن کسی شے کا مالک نہیں ہوگا. لہذا اس دنیا میں اگر کوئی کتنا ہی کسی کے پیچھے چل جائے تو وہ چلا جائے، اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن کل آنکھیں کھل جائے گی ہاں کہ وہ میں فلاں کے پیچھے چل رہا تھا، فلانا اللہ والا اتنا بڑا تھا تو میں اس سے بیعت تھا تو میرا کام کیوں نہیں بنا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہر ایک کے لیے ہر ایک کے اعمال ہے. ہاں اگر اس کے اعمال صحیح نہیں اور اس کا خاندان کتنی اونچی جو ہے نسب اور سلسلہ ہو اس کا، لیکن اس کا کچھ بھی وہاں نہیں چلے گا. دلیل کیا؟ اس کی بے شمار دلائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اگر بریلوی کی بات مان لے کہ ان کا بڑا، چاہے وہ نبی ہو ولی ہو، کتنا ہی بڑا اللہ کا بزرگ اور ولی ہو،
وہ اگر کام آنے والا ہے تو یہ بات بالکل احادیث صحیحہ کے خلاف. کیا ہے احادیث صحیحہ؟ خود ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو کہا. ایک مرتبہ حدیث پاک میں قصہ ہے, پوچھا کہ کس کی وفات ہوگی پہلے, تو آپ نے فرمایا صراحتاً آپ کا جملہ ہے, یا فاطمہ لا املک لکی من اللہ شیئا, ایسا مت سمجھنا کہ تو ایک نبی کی صاحبزادی ہے اور جو ہے ان کی لاڈلی بیٹی ہے, تو میں لا املک لکی من اللہ شیئا, میں تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی شے کا مالک نہیں ہوں. یعنی وہاں یہ نہیں ہوگا کہ تو نبی کی صاحبزادی ہے تو جو ہے میرے واسطے سے تو چھوٹ جائے, تیرے لیے تیرے اعمال ہے, میرے لیے میرے اعمال ہے, لہذا میں تیرے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا کہ تجھے چھڑوا لوں. تو خود امام الانبیاء کہہ رہا ہے کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. تو آج ہما شما کی کیا حیثیت کہ ہم کہہ دیں کہ جو ہے سب کچھ جو انسان کرے, چاہے بیت ہوئے نہ ہوئے, نماز پڑھتا رہے, جو کچھ بھی عبادتیں کرے تو وہ کرے اللہ کے لیے کرے. آج یہ جب جو سلسلہ ہے دکھانے کے لیے یہ وہ فلاں نے کہا, فلاں نے کہا, ارے فلاں نے کیا کہا, یہ سب کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے, فلاں کے کہنے کی وجہ سے کرنا ہے یا اللہ کے لیے کرنا ہے؟ یہ تو شرک ہے. فلاں نے 30 تسبیحات کی تو پڑھ رہا ہو, تو اس نے کہا تو پڑھ رہا ہے, لیکن اللہ نے کہا تو نہیں پڑھ رہا ہے, مطلب ہوا شرک. وہ اللہ کے لیے سب کرنا ہے. لیکن آج انسانوں کی بالکل ذہنیت وہاں سے ہٹ چکی ہے اور ہر انسان یہ پاگل ہو گیا ہے بالکل. فلانا اتنا اللہ والا, ارے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ اللہ والا کس کو کہتے ہیں؟ وہ تو انسانوں کی تعبیر ہے کہ امامہ پہن لیں, جبہ لبا جو ہے پہن لیں, اور وہ رومال ہو اور تسبیحات ہو پہلی سب میں ہو, تو وہ انسانوں کی جو ہے تعریف یہ کہ وہ اللہ والا. کہ قرآن نے اللہ والا کس کو کہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کی نگاہ میں ولی بس وہی ہے جو ایمان لے آئے, اور ایمان ویسا جیسے کہ کما آمن الناس, آمنوا کما آمن الناس. صحابہ ایمان لے آئے, وہ ہمارے لیے معیار ہے, صحابہ معیار حق ہے, تو ان کے مطابق ایمان لے آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ وکانوا یتقون, جن چیزوں سے اور جن منہیات سے ہمیں بچنے کا حکم دیا اس سے بچتا رہے, تو اللہ کی نگاہ میں ولی ہے. یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ ولی کا معیار یہ کرے یہ کرے یہ کرے یہ کرے, تہجد پڑھتا رہے. یہ جو ہے شریعت, اس بات شریعت کا مزاج یہ نہیں, اور شریعت یہ حکم نہیں دے رہا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنی طاقت ہو اس کے مطابق. یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اندر کمیت کا اعتبار نہیں ہے, یعنی زیادہ زیادہ اعمال کرے یہ اعتبار اور یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ کیفیت ہے. یعنی ایک انسان ہے کہ لاکھ رکعتیں پڑھ رہا ہے تہجد کی, اور ایک وہ ہے صرف 2 رکعت پڑھ رہا ہے لیکن وہ اخلاص سے پڑھ رہا ہے, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. اصل ہے کیفیت. اسی لیے تو خود قرآن میں اللہ نے سورہ تبارک میں کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہاں یہ نہیں کہا کہ لیبلوکم الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا, یہ نہیں کہا کہ دیکھے اور آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرنے والا ہے, بلکہ وہاں کہا احسن عملا, دیکھے کہ کس کا عمل اچھا ہے. اصل اعتبار ہے. یہی تو وجہ ہے احادیث میں بے شمار جگہ ہے ان احب الاعمال ادومها, اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ادومها, جو دوام کے ساتھ کیا جائے, وَإِن قَلَّ, اگرچہ وہ کم ہو. یعنی کثرت کا اعتبار نہیں ہے, دوام ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ کیفیت ہے, یعنی جس اخلاص والا ہو, چاہے وہ زیادہ نہ ہو 2 ہی کیوں نہ ہو. لیکن آج جو ہے جو معیار بنا رکھا ہے وہ بالکل علیحدہ ہے. تو یہاں ان کو یوں کہا جائے گا کہ یہاں یہ بالکل احادیث صحیحہ کے بھی خلاف ہو جائے گا, کیونکہ خود اللہ کے رسول اپنی صاحبزادی کو کہہ رہے, تو اب کس کو ذاتی عطائی کی بات سب چھوڑو, نبی جب کہہ رہا ہے تو کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا, صرف ہے تو اللہ ہے. اسی طرح اور بھی جملہ ہے لا اغنی عنک من اللہ شیئا, اے فاطمہ میں تجھے اللہ کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا. اسی طرح اور بھی شمار قصے خود مفتی صحیح صاحب نے اپنی کتاب میں شروع میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ صحیح تو جائے گا پہلی دنیا سے یا میں جاؤں گی؟ تو انہوں نے کہہ دیا تو جائے یا میں جاؤ. یوں مت سمجھنا کہ تو شیخ الحدیث کی بیوی ہے تو وہاں میری وجہ سے تیری بخشش ہو جائے گی, تیرے لیے تیرے اعمال ہے, میرے لیے میرے اعمال. تو پہلے جائے تو تیرے لیے اعمال ہے, تیرے اپنے مطابق ہوں گے جو ہے باج پرس, اور میں جاؤں گا تو میرے مطابق میری باج پرس ہوگی. یہ مت سمجھنا کبھی کہ تیرا شوہر وہ ہے فلا ہے وہ سب. یہی تو وجہ ہے کہ اگر کسی کو اگر جو ہے سفارش کا حق ہوتا اور کوئی اگر جو ہے کسی کے واسطے سے کسی کو چھٹکارا مل جاتا تو ملتا کس کو؟ آپ کے چچاؤں کو ملتا. حالانکہ قرآن نے خود ابو لہب کو بالکل باہر کھڑا کر دیا, تبت یدا ابی لہب وتب. رہتی دنیا تک اللہ نے اس کا نام لے کے کہہ دیا کہ نبی کا چچا ہے, لیکن اتنا بڑا اس کو جو ہے مقام حاصل ہے کہ وہ ایک نبی کے چچا کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن پھر بھی اس کے بعد جو ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے جس کا مطالبہ تھا وہ نہیں تھا تو وہ گیا.
یہی وجہ ہے عبداللہ بن ابی وہ بھی ایمان والا ہے، رئیس المنافقین ہے، لیکن اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اللہ کے رسول نے پڑھائی. ہاں تو آج دنیا میں اگر کسی کے واسطے سے کسی کی بخشش ہو جاتی کسی بڑے اللہ والے سے تو عبداللہ بن ابی کی ہوتی. تو آپ نے جو نماز جنازہ پڑھی ہے تو محققین نے جو لکھا ہے اس کے نکات میں، تو اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ویسے تو آپ کو منافقین اور اس طرح کی ان لوگوں کی نماز جنازہ سے آپ کو منع کر دیا ہے قرآن میں صاف کہ آپ ان کی نماز ولا تصلی علی احد، ان میں سے کسی پر آپ نماز جنازہ نہ پڑھے. لیکن آپ نے جو پڑھی ہے اس کی حکمت میں ایک حکمت لکھی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا پڑھنا بری رسم کو مٹانے کے لیے تھا. وہ کیا بری رسم؟ یہ کہ اس وقت لوگوں کے اندر یہ رسم تھی کہ اگر کوئی بڑا اللہ والا اس طرح کوئی کتنا ہی نکما ہو اور جو ہے منافق اور اس طرح خراب انسان اور مر جائے اور کوئی بڑا اللہ والا اس کی نماز جنازہ پڑھا لے تو اللہ کے بعد اس کی بخشش ہو جائے گی، یعنی وہ معاف ہو جائے گی گناہ اور جو ہے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. تو دنیا میں امام الانبیاء سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں، لیکن پھر بھی آپ نے پڑھائی اور اس بات کا ثبوت لوگوں کو دے دیا کہ دیکھو میں اتنا اونچا ہوں پھر بھی میں نے پڑھائی، اس کے باوجود اس کی سفارش نہیں ہوئی. لہٰذا تمہارے دماغوں کے اندر یہ جو بت گھسا ہوا ہے کہ اگر کوئی بڑا آ کے چاہے کتنے ہی کلومیٹر ہو اس کو بلاؤ اور نماز جنازہ پڑھواؤ تو اس کی بخشش ہو جائے گی، تو یہ بالکل اسلام کے خلاف. ہاں نبی نے تو پڑھائی تو وہ بری رسم کو مٹایا اور ہمیں سمجھایا کہ اس طرح میں کتنا ہی اونچا ہو لیکن اس کے اعمال اس کے نہیں دے صحیح تو وہ گیا، میرا اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گا. تو یہ جو بات ہے ان کی کہ اس طرح مالک ہو جائیں گے چاہے عطائی، یہ کچھ بھی نہیں، کوئی کسی کے لیے کچھ بھی مالک. تو سب سے پہلے ہمارا یہ عقیدہ درست ہونا چاہیے. ہاں اگر مالک ہے تو وہ وحدہ لا شریک لہ وہ ذات ہے، اس کے علاوہ آج دنیا میں کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں چاہے کتنے ہی لوگ پیچھے ہجوم کر کے بھاگے یہ فلانا اتنا، وہ اپنی جگہ ہے اس کا مقام، لیکن اس سے یہ تھوڑا لازم آتا ہے کہ اس کا مقام ہے تو اس سے کچھ جو ہے تبدیلی اور تغیر ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. ہاں کیونکہ اسلام کا یہ مزاج نہیں. اسی طرح بے شمار قصے ہیں، یہ تو اکابرین کے ہیں اللہ کے رسول کے ہیں، اس کے علاوہ بے شمار قصے ایسے ہیں جو اس بات پر دال ہے کہ وہاں صراحتاً اس بات کی نفی ہے کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں. اب یہاں پر وہ پھر اعتراض کریں گے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مالک نہیں ہے تو پھر اللہ کے رسول کے لیے جو شفاعت ثابت ہے قرآن میں اور حدیث مبارکہ میں، جیسے کہ خود اذان کے بعد ہم دعا میں کہتے ہیں وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا، وَبَعَثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ، اے اللہ محمد کو وہ مقام محمود یعنی شفاعت عامہ کا مقام عطا فرما، وعدتا جس کا تم نے اس سے وعدہ کیا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول شافع اور سفارش کرنے والے ہوں گے، حدیث پاک میں موجود ہے. تو پھر کیسے تم نے کہہ دیا کہ مالک کوئی نہیں ہوگا؟ تو جواب عرض ہوگا ان کو کہ دیکھے شفاعت الگ چیز ہے اور تملیک مالک ہونا الگ چیز ہے. اللہ کے رسول کے لیے شفاعت ثابت ہے لیکن وہ شفاعت بالاذن، یعنی اس وقت آپ کو اللہ کی طرف سے اگر اجازت ہوگی تبھی جو ہے آپ سفارش کریں گے، ورنہ آپ کو بھی اس وقت حق نہیں ہوگا کہ بغیر اجازت کے کھڑے ہو جائے اور کہہ دے اللہ جو ہے میرے واسطے سے اس کو بخش دے. کوئی حق حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے تو قرآن نے کہہ دیا آیت الکرسی میں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذن، کون ہے کہ اس کے بعد سفارش کرے الا باذن، مگر اس کی اجازت سے. اگر اس وقت اس کو اجازت ملی تو ٹھیک، ورنہ کسی کی کچھ نہیں چلے گی. تو ہم نے جو کہا ہے وہ ملکیت کی نفی کی بات تھی. ایک ہے انسان کا مالک ہونا اور ایک ہے اس کو کسی چیز کا اختیار کسی کی طرف سے ملنا. ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان مالک ہے تو جب چاہے جس طریقے سے چاہے سامنے والے کو پھرا دے گھما دے، اور جب مالک نہ ہونا یعنی صرف کسی کو کسی چیز کا اختیار دینا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کا دھڑی ہو گیا اور جیسے چاہے اس کو گھما دے، بلکہ سامنے والا اگر اس کو یوں کہے کہ ابھی تو یہاں سے نکل جا تو نکلنا پڑے گا، کیونکہ اس کو مالک نہیں بنایا ہے، صرف اختیار دیا ہے، چاہے تو اچھین بھی لے سکتا ہے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے وہ شفاعت ہے، اور شفاعت بھی اس وقت اللہ اگر چاہے گا تو ہوگی، ورنہ کسی کا کچھ بھی. اور تم نے یہ جو ابھی نظریہ بنا لیا ہے کہ اگر ہم کر لیا یہ اس کے کر لیا یہ مان لیا یہ تو ہم بخشے بخشائے ہیں عیسائیوں کی طرح، تو یہ نہیں. ہم شفاعت الگ چیز ہے، تبلیغ الگ چیز ہے.
اب رہا مسئلہ کہ اس موضوع پر یعنی وہ یوں کہتے ہیں کہ مالک ہوں گے اور بخشش کروا ہی لیں گے، شفاعت قہریہ یعنی جبری طور پر منوا ہی لیں گے، اس پر ان کے بے شمار احادیث اور دلائل موجود ہیں۔ تو اس کا جواب ہماری طرف سے یہاں ایک ایک بات کو کھولنا جو ہے وقت کی قلت کے حساب سے مناسب بھی نہیں ہے، اتنا مشترکہ جواب کافی ہے کہ ان کی اس پر جتنی بھی احادیث ہے یا جتنے بھی دلائل جو ہے کتب فقہیہ کے ہیں وہ سب لغو اور بیکار، کوئی بات بھی ایسی قوی نہیں ہے کہ اس سے ان کا یہ عقیدہ ثابت ہو۔ تو ہماری طرف سے ان کو مطالبہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس موضوع پر کوئی خبر متواتر ہو یا خبر مشہور ہو یا خبر واحد ہو یا کوئی صحیح حدیث ہو تو پیش کرے، ہم اس کو مان لیں اور اس کو جواب دیں گے، لیکن ان کے پاس ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے تو وہ سب لغویات ہے اور وہ سب گھڑی ہوئی اور لوگوں کی بکواس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ یہاں سے ان بریلوی حضرات کی تردید ہوگی اور یہاں سے ہمیں بھی اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج دنیا میں کوئی کسی کا مالک ہے چاہے کسی بھی طریقے سے ہو تو اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ شرک بریلویوں میں تو تھا لیکن ان کے واسطے سے آہستہ 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 ہمارے دلوں میں اور بلکہ مسلمان جو نام نہاد اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اس کے اندر بھی یہ سرایت کر چکا ہے۔ بہت سی چیزوں میں دیکھا کہ وہ بول رہا ہے زبان سے لیکن اس کو پتا بھی نہیں کہ یہ شرک، اور اللہ کے وہاں اصول ہے کہ کسی بھی چیز میں یعنی اختلافی مسائل میں اگر آگے پیچھے ادھر ادھر ہو گیا، یہاں گھوم کے ادھر چلا گیا تو وہاں تو اس کی معافی بالکل جو ہے ہو سکتی ہے، لیکن شرک اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے میں یہ عقیدہ جو ہے اس کے اندر کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں یوں چاہے کہ جو ہے میرا مقصد یہ تھا فلاں تھا فلاں تھا تو وہاں نہ کوئی تعبیر چلے گی اور نہ وہاں اس سے کوئی سمجھوتا ہے۔ ہاں اختلافی مسائل میں ضرور گنجائش ہے لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ ان کی اس پر جو وضع کردہ احادیث ہے گڑی ہوئی، تو یاد رکھے کہ آج دنیا کے اندر بہت سی بے شمار باتیں کتابوں میں لکھی بھری پڑی ہے لیکن علماء کا کام ہے اس کی تحقیق کرنا، نہیں کہ صرف اٹھا کے جہاں پڑا تو ایسا ہے فلاں ہے یہ ڈالنا، یہ کام نہیں ہے ورنہ بھی جاہل اور اس میں کوئی جو ہے تقابل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو وضع کرنے والے گھڑنے والے ہیں تو ان کا حال کیا ہے، وہ کیسے گھڑتے ہیں کیسے وضع کرتے ہیں، اس کے ایک میں آپ کو مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ محدثین میں یحییٰ ابن معین بہت بڑے نقاد محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اسی طرح امام احمد ابن حنبل، وہ دونوں بہت ہی بڑے جو ہے محدثین کی سارے فہرست میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ ہوا ایسا کہ یہ دونوں ایک دن جو ہے یہ یحییٰ ابن معین اور امام احمد ابن حنبل ایک دینی مجلس کے اندر گئے، ان کو بلایا گیا کہ بھائی جو ہے آپ آئیے یہاں پروگرام ہے، تو وہاں تشریف لے گئے، بیٹھ گئے، پروگرام شروع ہوا، تقریر کرنے والا کھڑا ہوا اور اس نے اپنی تقریر شروع کی۔ تو تقریر کی شروع میں اس نے جو ہے بیان میں اس نے جو ہے بات دہرائی اور بات بیان کرنے لگا کہ اس نے یوں کہا کہ میں یہ جو بات نقل کرتا ہوں تو حدثنی احمد ابن حنبل، مجھ سے یہ بات بیان کی احمد ابن حنبل نے، اور کہا ان، پھر اس نے آگے کہا حدثہ، ان کو بیان کی یحییٰ ابن معین نے، یعنی اس نے ایسا کہا کہ حدثنی، میں یہ بات جو لوگوں تمہیں سنا رہا ہوں، مقرر نے کہا میں یہ بات جو تمہیں سنا رہا ہوں تو حدثنی یحییٰ ابن معین، حدثنی احمد ابن حنبل، پھر وہ یہ کہہ رہا احمد ابن حنبل نے نقل کی ان یحییٰ ابن معین، احمد ابن حنبل کو بیان کیا یحییٰ ابن معین نے، اور پھر اس کو ان فلاں نے، پھر فلاں کو فلاں نے، اس طرح اس نے سند بیان کی۔ وہ دونوں وہاں بیٹھے ہوئے، فوراً دونوں کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر انہوں نے غور و فکر کیا اور کہا کہ اس انسان کو تو یہ بات کہاں ہم نے کبھی بیان کی ہے، تو وہ ہماری سند سے بیان کر رہا ہے کہ جو ہے مجھے احمد ابن حنبل نے بیان کیا اور یحییٰ ابن معین نے بیان کیا، حالانکہ کبھی جو ہے ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں ہے، تو یہ بات کہاں سے لا رہا ہے۔ فوراً دونوں تھوڑی دیر تدبر اور غور و فکر کے بعد کھڑے ہوئے اور کہا کہ کذبت یا عدو اللہ، تو نے جھوٹ بولا ہے اللہ کے دشمن، ہم نے کہا تجھے کبھی کہا ہے ایسی باتیں، تو ہماری طرف نسبت کر رہا ہے کہ فلاں نے بیان کیا، ہم نے تو کہا ہی نہیں تجھے۔ تو اس نے کہا کہ اے دونوں بے وقوفو، تم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں۔ انہوں نے کہا کیسے؟ تو کہا کیا تم دونوں ہی کا دنیا میں نام یحییٰ ابن معین اور احمد ابن حنبل ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا پوری دنیا میں نام نہیں ہے؟ تو میں تھوڑا تمہاری مراد لے رہا ہوں، بلکہ میری مراد کوئی دوسرا ہے، احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین۔ حالانکہ اس دنیا میں حنبلی جو پیچھے لقب ہے، جو کچھ بھی سرنیم ہے، وہ انہی کے ساتھ خاص،
اور یحییٰ ابن معین جو محدثین میں جن کا نام اور جو حدیث بیان کرنے میں نقل کیا جاتا ہے وہ یہی ہے، اس کے علاوہ اور نہیں ہے، وہ دوسری نسبت والے ہیں، لیکن اب وہ پھنس گیا تو پھنس گیا۔ اب اس کے لیے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ کیا دنیا میں آپ دو ہی ہو، اس کے علاوہ کوئی نہیں، تو میری مراد دوسرا ہے۔ تو یہ ان کا حال ہوتا ہے، گڑھنے والوں کا، وضع کرنے والوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ پھنس جاتے ہیں تو اس طرح کی ایران تران کی بکتے رہتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک مثال تھی اس کی کہ ان کا حال اس طریقے سے گڑھنا اور جو ہے وضع کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں ان بریلوی حضرات کی جو ہے تردید ہوگی کہ مالک یوم الدین، روز جزا کے دن کا اگر مالک ہے اور ملکیت اگر حاصل ہوگی تو صرف اللہ کو حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ چلے آگے، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ نعبد سب سے پہلے ایاک جو ہے وہ معمول ہے اور نعبد یہ عامل ہے، کیونکہ نعبد فعل ہے، نحن ضمیر فاعل ہے اور ایاک اس کا معمول یعنی مفعول بھی ہے۔ اور حق تو یہ تھا کہ نعبدو کو پہلے لایا جاتا، نعبدو ایاک ہونا چاہیے کیونکہ عامل پہلے آتا ہے، لیکن عامل کو بعد میں لایا اور ایاک جو معمول تھا اس کو مقدم کیا۔ وجہ وہی ہے جو پہلے گزر چکی کہ تقدیم ما حق کا تاخیر یفید الحصر، حصر پیدا کرنے کے لیے پہلے معمول لے آئے اور عامل بعد میں لے آئے۔ دوسری بات کہ نعبدو عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کی تعریف کیا کہ کسی بڑے کے سامنے تواضعاً اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ہے عبادت کی تعریف۔ اور یہاں عبادت سے مراد یہ ہے کہ ایاک نعبد ای ایاک نخوف ونرجو، ہم تجھی سے ڈرتے ہیں اور ونرجو اور تجھی سے امید رکھتے ہیں۔ تو نعبدو کا معنی ہے نخوف ونرجو، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان جو نام ہے وہ کس کا نام ہے؟ الایمان بین الخوف والرجاء، خوف اور امید کے درمیان کی شے یہ ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی تیرے احکام بجا لاتے ہیں تو اس میں ہم تجھ سے ڈرتے بھی ہیں اور تجھ سے امید بھی لگاتے ہیں، اور یہی عبدیت کا تقاضا ہے، کیونکہ ایمان بھی نام کس کا ہے؟ خوف اور رجا کے درمیان کا۔ ایسا نہیں کہ ہر مرتبہ بس ڈر ہی ڈر ہو، جیسے کہ وہ سانپ اور بچھو وغیرہ ہوتا ہے تو ان سے انسان کو ڈر ہی ڈر ہوتا ہے، اور ایسا ہی نہیں کہ بس ہر وقت خوش ہی خوش ہو، ہاں دونوں کے بیچ ہو، یہی تو ایمان کا تقاضا ہے۔ تو یہاں مراد نخوف و نرجو ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا معنی بھی مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ایاک نعبد ای ایاک نخص بکل الموجودات، اے اللہ تجھے ہی نخص ہم خاص کرتے ہیں بکل الموجودات، اس کائنات کی ہر موجودات کو تیرے ہی ساتھ خاص کرتے ہیں، یعنی اے اللہ اس کائنات کی جتنی بھی شے ہے اور اشیاء ہے اور ذرہ ذرہ ہم تیرے ساتھ خاص کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ بس تو ہی کرنے ذرنے والا ہے اور تیرے علاوہ کسی کے بس کی نہیں ہے کہ جو ہے ہم اس سے اپنا کام بنوائے یا اپنے کاموں کا مطالبہ کرے۔ تو نعبد ای نخص بکل موجودات، تمام موجودات کو تیرے ہی کے ساتھ خاص کر دے، یعنی تو ہی پیدا کرنے والا ہے، لہذا تو ہی کام بنائے گا، تیرے علاوہ کسی کے بس میں نہیں۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری عبادت کرتے ہیں، اور بندہ کہہ رہا ہے پھر تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے استعانت اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں جو استعانت ہے، استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ما فوق الاستعانت، یعنی اسباب سے ورے، یعنی کوئی سبب نہ ہو، سبب کے بنا مدد چاہنا، تو یہ صرف استعانت ہوگی تو اللہ سے ہوگی، کیونکہ بغیر کسی اسباب کے انسان مدد کا مطالبہ کرے گا تو وہ اللہ سے کرے گا۔ اور ایک ہے استعانت ما تحت الاسباب، اسباب کے تحت کسی سے مدد طلب کرنا، تو یہ آپس میں انسانوں میں بھی ہے، لہذا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ تو کیا کہہ رہا ہے تیری عبادت کرتے اور تیری ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، حالانکہ مدد چاہنا صرف اللہ سے کہا ہے۔ دنیا میں بھی کسی کو کوئی مارتا ہے تو کہتا ہے فلاں تو آ مجھے بچا، یا فلاں میرا یہ کام کر دے، فلاں یہ مجھے اٹھوا دے، یہ بھاری بھرکم چیز ہے، تو یہ استعانت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو یہ سب کیا ہے؟ ما تحت الاسباب ہے، سبب کے تحت ہے، اس کے پاس ہاتھ ہے یا کوئی شے ہے تو وہ اس سے اٹھوائے گا، لیکن ما فوق الاسباب، بغیر کسی سبب کے اگر استعانت اور مدد چاہی جائے گی تو وہ صرف اللہ سے۔ مثلا انسان ایسی حالت میں پھنس گیا کہ اب اس کے کوئی جو ہے زندگی کا کوئی چارہ کار نہیں، ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ اب اس کی موت، یعنی کوئی سبب نہیں ہے زندگی اور جینے کا،
تمام کے تمام گردے اور جتنی بھی شے جو اس کے اندر کام آنے والی ہے وہ ختم ہے. اب وہ اگر کسی سے یوں کہے دنیا میں اے فلا تو آ جا اور اس کی زندگی دے دے تو یہ بیکار اور یہ بالکل غلط ہے اور یہ شرک ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اب کوئی سبب نہیں ہے اس کے جینے کا اور اس کے پاس کوئی زندگی کے آلات نہیں ہے. اب اگر مدد چاہی جائے گی ایسے وقت میں تو وہ صرف اللہ ہے، کیونکہ وہ شے وہ ہے کہ بغیر کسی سبب اور بغیر کسی نمونہ کے بلکہ جس طریقے سے چاہے وہ انسان کی مدد کر سکتا ہے. تو یہاں جو مراد ہے استعانت، بندہ جو مطالبہ کر رہا ہے وہ ما فوق الاسباب کی بات کر رہا ہے، ورنہ ما تحت الاسباب تو کسی نہ کسی سے وہ مدد چاہ ہی لیتا ہے. یہاں پر ترجمے شیخ الہند میں نے گزشتہ آپ کو بتایا تھا، وہ شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے وہاں اس کے حاشیے میں انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو وہاں پر بہت ہی زبردست اشکالات اور اعتراضات ان پر ہوئے. انہوں نے یوں کہہ دیا کہ استعانت مجازی، حقیقی تو اللہ سے ہے لیکن مجازن بندوں سے بھی لی جاتی ہے. تو ان پر جو ہے کافی اعتراضات ہوئے. کیا ہوئے؟ سب سے پہلی بات کیا آپ نے جو کہا کہ بندوں سے بھی لی جاتی ہے مجازن، چاہے حقیقت میں اللہ سے لیکن مجازن لی جاتی ہے. اب یہ جو غلط نظریات والے ہیں وہ قبروں پہ جا کے بھی کہیں گے خدا ہماری مدد کر دے، پھر ان سے کہا جائے گا کہ آپ مدد کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ تو فوراً کس کا حوالہ دیں گے کہ دیکھو تمہارے حضرت نے تو لکھا ہے کہ استعانت مجازی مانگ سکتے ہیں، تو ہم حقیقی کا مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ مجازن ہم جو ہے مدد چاہنے کی بات کر رہے ہیں. حقیقت میں تو اللہ ہمارا بھی نظریہ ہے. اب جو ہے یہ ایسا جھوٹا بک کے خرافات شروع کر دیں گے. لہٰذا شروع ہی سے ان کی جڑی کاٹ دی جائے کہ حقیقی مجازی دونوں چھوڑے، مدد اگر ہوگی تو صرف اللہ سے ہوگی. تو ان کی صرف اس حالانکہ ان کی بات درست ہے لیکن اس کی وجہ سے غلط جو ہے اثرات وجود میں آتے ہیں اور لوگ پھر مانگتے ہیں حقیقی اور پھر نام لیتے ہیں کہ ہم تو دیکھو تمہارے فلاں نے کہا ہے تو مجازی کر رہے ہیں، حقیقت میں تو ہمارا اللہ ہے. تو اس سے اپنا کام بنا رہے. اس لیے یہ غلط نظریات کی اشاعت کا سبب ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان پر کافی اعتراضات ہوئے کہ آپ کی یہ ترجمہ کرنے کی بالکل گنجائش نہیں. لیکن خیر ان کی بات اپنی جگہ درست ہے. اور یہ جو مر گیا ہے اور اس سے یہ مدد طلب کر رہا ہے تو یہ مرنے والا تو ختم ہو گیا. اب کوئی اس کا حص اور اس کے اسباب میں سے کوئی موجود نہیں ہے کہ وہ اس سے اپنی مدد کر سکے اس سامنے والے کی، کیونکہ ہاتھ بھی ختم ہے، عقل بھی ختم ہے. اب کیسے مدد کرے گا؟ تو ایسی مدد تو صرف اللہ سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی وہ وہاں کا دلیل لے کے اپنی بات چلائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا ترجمہ وہ مجازی حقیقی سب چھوڑے. حاصل اس کا یہی ہونا چاہیے کہ استعانت اگر ہو تو اللہ سے ہو، ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، وہ انسانوں سے آپس میں ایک دوسرے سے، اور وہ بھی اس نظریے سے کہ وہ اللہ کی طاقت سے ہو رہا ہے، ہاں ورنہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو یہاں پر استعانت کی جو ہے اقسام، اور اسی طرح یہاں مراد ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے کہا، بندے نے اللہ سے مطالبہ کیا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. حالانکہ پہلے نستعین آنا چاہیے کہ ہم تجھی سے، یعنی اس کی وجہ کیا کہ عبادت کو مقدم کیا اور نستعین مدد چاہنے کو مؤخر کیا. اس کی وجہ کیا؟ اس کو پہلے لانے کی نعبدو کو اور نستعین کو بعد میں لانے کی وجہ کیا؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ نستعین جو ہے لفظ وہ بمنزلہ تتمہ کے ہے، اور وہ اس طرح سمجھے کہ میں پہلے آپ بات کر چکا ہوں کہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں انسان کو ایک مسئلے کی تعلیم دی کہ جب بھی اللہ سے کسی چیز کی تم مدد کا مطالبہ کرو، کسی کام کی کروانے کا مطالبہ کرو، تو سب سے پہلے کیا تمہیں کرنا ہے، اس مسئلے کی تعلیم دی، اس کی تعریف کرو. پھر یوں کہو تو مالک یوم الدین ہے، پھر اس کے بعد یوں کہو ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تیری ہی ساتھ لگے رہتے ہیں 24 گھنٹے. تو اب جو ہے وہ اپنی درخواست پیش کر رہا ہے کہ ایاک نستعین، اب تو میری مدد کر، تو پھر اللہ مدد کرے گا. ہاں اگر ڈائریکٹ اس طرح اس کی تعریف اور سفارش کے بغیر سیدھا یوں کہہ دے اے اللہ تو ہماری مدد کر، اور پھر بعد میں یوں کہے کہ تو ایسا ہے ایسا ہے، تو یہ اصول میں پہلے اس کی جو ہے تعریف کی جائے کہ تو ایسا ہے تو ایسا ہے، لہٰذا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اب ہم جو ہے اپنی درخواست پیش کر رہے ہیں کہ نستعین تو ہماری مدد کر. تو نعبدو کو مقدم کیا اسی وجہ سے کہ پہلے اصول یہی تھا اور نستعین کو بعد میں لائے تاکہ انسان کی جو درخواست ہے اس پر اللہ کی طرف سے مہر لگے اور اس کو اللہ قبول کر لے. اس وجہ سے جو ہے نستعین کو بعد میں لے آئے. اس کے بعد اهدنا الصراط المستقیم، پھر جو ہے انسان نے اپنی درخواست رکھ دی کہ مدد کر. تو کس میں مدد کر؟ تو کہہ رہا ہے تو ہمیں سیدھے راستے کی
ہم لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. یہ غلط ہے. کیوں؟ آج مثلا میں کہہ رہا ہوں نماز میں یا کہیں بھی اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. تو کیا ہدایت پر نہیں ہوں سیدھے راستے والی؟ کیا ابھی بھی مجھے شک ہے میں جس ایمان پر ہوں تو وہ سیدھا راستہ نہیں ہے کیا؟ تو یہاں اس کا ترجمہ یہ کرنا بالکل غلط ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، بلکہ یہاں اس کا ترجمہ ہوگا تو ہمیں سیدھے راستے پر جمائے رکھ، ای سب اہدنا ای ثبتنا، تو ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فر، یعنی استقامت کے ساتھ ابھی جس سیدھے راستے پر ہو اسی پر تا موت رکھ، وہاں سے تو بالکل ہٹانا مت. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ سیدھے راستے کی ہدایت دے، بلکہ سیدھے راستے پر جمائے جو ابھی ہو تو اس پر تو جمائے رکھ، یعنی قیامت تک اسی طرح رکھنا یا اسی پر استقامت کے ساتھ رکھنا. میں ایسا نہ ہوں کہ سیدھی پٹری سے جو ہے آگے پیچھے ہو جاؤ. تو یہاں پر اس کا معنی ہے ثبتنا، یہ ہدایت دینا نہیں ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہدایت جو ہے اس کے درجات ہیں 4. نمبر 1 انابت اللہ، اللہ کی طرف رجوع. انسان جو ایمان اس کے پاس آتا ہے اس سے پہلے اس کے پہلے 3 درجات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایمان کی منزل پر وہ پہنچتا ہے. سب سے پہلے انابت اللہ، اللہ کی طرف اس کا کچھ نہ کچھ رجوع اور لگاؤ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انابت اللہ یعنی اللہ کی طرف کچھ رجوع ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس آتا ہے ایمان، یعنی کچھ ہوا اللہ سے لگاؤ ہوا تو اب اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر استقامت، ایمان آ گیا، اب اس کے بعد اس پر استقامت کے ساتھ وہ جمع رہے گا. اور اس کے بعد چوتھا آخری درجہ ہے پھر مہر ایمانیت، یعنی استقامت جب اس کو حاصل ہو گیا، جس کی دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر استقامت دے، جب اس میں اس کو کچھ نہ کچھ استقامت اور جماؤ حاصل ہو گیا تو اب اس کے بعد آخری درجہ اس کو حاصل ہو جائے گا مہر ایمانیت، یعنی اب جو ہے بالکل اس کے اندر ایمان رس گیا، اب آگے پیچھے اور ادھر ادھر کی معمولی تکلیفات سے وہ جو ہے فتنوں کی وجہ سے آگے پیچھے اس کا ایمان ڈاواڈول نہیں ہونے والا، آگے پیچھے نہیں ہوگا کہ ایمان کھو بیٹھے. تو یہ آخری جو درجہ ہے کیا؟ مہر ایمانیت. آخر میں اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی، اب آگے پیچھے اس کا ایمان نہیں ہو سکتا. یہ ہے اصل جو ہے مقصود. تو یہ اس کے 4 درجات ہیں، اور یہ جو چاروں کے چاروں درجات ہے، انابت اللہ ہو یا ایمان ہو، یا جیسے کہ آپ سمجھے کہ مہر ایمانیت، اس کی مثال اس طریقے پر سمجھے کہ جیسے حج کرنے والے کے بارے میں کیا فضیلت ہے کہ حج کر کے آئے گا تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں کیا فرمایا، اس کے گناہ کی ایسی صفائی ہوگی جیسے کہ کب ولادت ہو امہ الیوم، جیسے کہ آج ہی اس کے معنی جنا، یعنی گناہ اس سے صاف ہو جائیں. ایک تو اس کا دنیاوی فائدہ ہوگا، فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اور اخروی فائدے میں لکھا ہے کہ مہر ایمانیت لگ جائے گی، یعنی اگر حقیقی معنوں میں جیسے اللہ نے بتایا اس کے مطابق اللہ کے گھر کا دیدار کر کے آیا ہے تو اب اس پر مہر ایمانیت لگ جائے گی، یعنی گناہ کا وجود نہیں ہوگا، اس سے گناہ زیادہ صادر نہیں ہوں گے. اور اب کہتے ہیں کہ بہت سارے حج کر کے جو ہے بھرمار سے آتے ہیں اور ایک جنب غفیر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی گناہ تو جتنے کر رہے تھے اس سے زیادہ کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی جو ہے جو فضیلت ہے اس میں کوئی کمی ہے یا جھوٹ ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ کی شرائط تھی وہ حج کیسے کرے، ایسے کرے جیسے کہ لا رفث، حج کرے تو اس میں زن و شوئی اور اس طرح کی باتیں اور بکواس وغیرہ نہ ہو، فسوق کا وہاں جائے تو کھلم کھلا علانیہ گناہ وغیرہ داڑھی گٹانا ادھر ادھر کی یہ سب کام نہ ہو. اور تیسرا ہے جدال، اس طرح اس شرائط کے مطابق اگر وہاں جا کے آیا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان سے پھر اللہ کے کا دیدار ہو جائے اور اس کے بعد اللہ نے جو فضیلت بیان کی وہ اس کو حاصل نہ ہو. وہ ضرور اس کے اندر وہ کمی ہوگی، اس کے مطابق ان شرائط کے مطابق اس نے حج نہیں کیا ہوگا جس کی بنیاد پر اس کے اندر مہر ایمانیت نہیں لگی، ورنہ اگر صحیح شرائط کے مطابق وہ کر کے آیا ہے تو ضرور اس کی زندگی پھر بدلنے والی، یعنی مہر ایمانیت اس پر لگتی ہے. اسی طرح یہاں بھی یہ چوتھا درجہ ہے اور یہ چاروں قرآن کے آیات سے ثابت ہے. مثلا پہلا خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ہے ایمان. پھر ثم استقاموا، یہ ہے استقامت. اسی طرح قرآن میں کئی اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا وہ جو غار میں چھپ گئے کتنے سال،
300 سال جو چھپے رہے، پھر اس کے بعد گئے تو ان کو جو ہے ہدایت دی کہ اگر تمہیں جو ہے وہ مل جائے اور اس طرح اسلام سے جو ہے ہاتھ دھونے کی جو ہے آپ کو کوشش کی جائے کہ آپ جو ہے پھر جاؤ تو مت پھرنا، بلکہ آخر میں لفظ ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہ ربط علی القلب، یہی ہے مہر ایمانیت، اللہ نے جو ہے ان کے اندر بالکل استقامت کے ساتھ اس چیز کو جما دیا، یہ ہے چوتھی شے، اور اس کا ثبوت یہی قرآن کی آیت سے ہے۔ اسی طرح انابت الی اللہ جو ایک درجہ ہے سب سے پہلا، یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا من یہدی الیہ من ینیب، یہ یونیب جو ہے وہی انابت الی اللہ ہے، تو یہ انابت الی اللہ ہے، پھر ایمان ہے، پھر استقامت ہے، اور وربطنا کے اندر ہے ربط علی القلب یعنی مہر ایمانی۔ رہی یہ بات کہ یہاں پر جو معنی ہے وہ ہدایت کا معنی لینا غلط ہے، اس کی ایک دلیل تو یہ کہ آج ہم ہدایت پر ہے لہذا ہدایت کا معنی نہیں لے سکتے، بلکہ یہاں پر ہوگا استقامت اور ثبتنا کا معنی۔ اور دوسری اس کی سب سے بین دلیل یہ ہے کہ آپ نے نور الانوار کو پڑھا ہوگا، نہ پڑھا ہو تو کچھ میں کیا کروں، تو وہاں اہدی جو ہدایت والا فعل ہے، ہدا ہدایت کا جو فعل ہے وہاں اصول لکھا ہے کہ اگر وہ حرف جر کے بغیر متعدی ہو، اپنے بعد والے کی طرف بغیر حرف جر کے متعدی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب کے، اور اگر حرف جر کے بعد اور ہدایت والا جو فعل ہے وہ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، یعنی دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، لہذا یہاں دیکھ لیجیے اہدنا الصراط المستقیم، اہدی فعل انت فاعل نہ مفعول اول، اور صراط المستقیم مفعول ثانی بن جائے گا اس کا۔ تو یہ دو مفعولوں کی طرف جو متعدی ہوتا ہے اگر وہ بغیر حرف جر کے ہوگا تو اس کا معنی کیا ہوگا، ایصال الی المطلوب یعنی منزل مقصود تک پہنچنا، اور اگر حرف جر کے واسطے سے متعدی ہو تو اس کا معنی ہوگا اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا۔ اور یہاں دیکھ لیجئے اہدنا کے اندر وہ بغیر حرف جر کے واسطے سے متعدی ہے، لہذا اس کا معنی کیا ہوگا، ایصال الی المطلوب یعنی یہاں مراد ہوگا استقامت، اراءۃ الطریق یعنی نفس ہدایت مراد نہیں ہوگی۔ تو یہاں استقامت اور ثبتنا والا معنی مراد لینے پر دو دلائل موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان جو کہہ رہا ہے وہ خود ابھی ہدایت پر ہے لہذا یہاں ہدایت والا معنی نہیں ہوگا، اور دوسری دلیل کہ یہ بغیر حرف جر کے متعدی ہے، اور بغیر حرف جر کے جب متعدی ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، ایصال الی المطلوب کے، لہذا یہاں استقامت والا ہوگا، نفس ایمان کی بات نہیں ہوگی۔ اب آگے کی بات کہ صراط مستقیم، انسان کہہ رہا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو سیدھا راستہ اس سے مراد کیا ہے وہ سب بعد میں کل چلیں۔